अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसून तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, नारान का रास्ता कल रात को खोल दिया गया और मशीनें जो सी हैं वह नारान बाज़ार में दाखिल हो चुकी हैं, गाड़ियाँ नारान बाज़ार में दाखिल हो चुकी हैं। अभी एक मुअम्मा बाकी है और वो ये है कि सयाह हज़रात खुश ना हो, और टूर प्लानर जो कि कह रहे हैं कि हर किस्म के सयाहों के लिए खोल दिया गया है। तो अभी तक कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आज हम आपको दिखाते हैं नारान से आगे के हालात जो कि हमारे इन भाई की ज़ुबानी है। इस टाइम हम बटाकुंडी से पैदल जा रहे हैं, बारिश बहुत तेज़ है और ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश है। हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके हैं। ये देखें जी, नारान में गाड़ियां एंटर होने का सिलसिला शुरू है। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह से नारान में ताज़ा तरीन अपडेट है। ये नारान में गाड़ियां एंटर होना शुरू हो गई हैं जी। जी दोस्तों, ये आपने देख लिया नारान बाज़ार खुलने का मंजर भी, और जो दोस्त हमारे आगे गए थे, और ये मुनसिफ भाई ने अभी मुझे वीडियो शेयर किए हैं कि यहाँ पर कुछ दोस्त जो से हैं वो अगला सफ़र तय करके आ गए हैं वापस, यानी कि वो पैदल गए हैं नारान, यानी गोरियां ग्लेशियर तक तो कल जाने दिया जा रहा था, ये उससे पहले गए हैं। गोरियां ग्लेशियर से पैदल सफ़र इन्होंने शुरू किया, नारान पहुँचे और नारान से फिर बटाकुंडी और बटाकुंडी से बड़वई तक ये लोग पैदल गए, और पैदल उन्होंने ये सारे वीडियो कैप्चर की। वीडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जिस तरह की वीडियोस मिली उसी तरह की हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या कुछ इन 6 माह में हुआ। जब ये रास्ते बंद हो चुके थे तो कितने ग्लेशियर आए हैं, क्या हालात वाक़यात हैं, उसकी कुछ झलक है। और बाज़ लोग ये भी गिला करेंगे जी कि सर फिर गया है, कुछ हो गया है, लेकिन ये वीडियोस असल में इस मकसद के लिए बनी नहीं है। ये तो हमने आप तक पहुँचा रहे हैं ये वीडियो। ये जब लोग जाते हैं, ये काफ़िला जाता है, कुछ लोग जाते हैं, तो ये वीडियो इसलिए बनाई जाती हैं कि वहाँ पर जो होटल्स हैं उनके क्या हालात हैं, और कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुआ होटल, कोई ग्लेशियर तो नहीं आया, या कोई इस तरह के। देखें, ये होटलों की उन्होंने की है सारी अपडेट बनाई है कि जहाँ जहाँ होटल बंद करके गए थे वहीं के वहीं हैं, या कोई चीज़ चेंजिंग आई है, कोई चोरी डकैती तो नहीं हो गई है, या 100 मसले मसाइल होते हैं कि तूफ़ान से किसी की छत तो नहीं उड़ गई, कोई दरवाजे तो नहीं टूट गए। तो इस तरह के मामलात के लिए ये लोग जाते हैं और फिर वहाँ का विज़िट करके आते हैं। अभी नारान खुल गया तो अभी मज़ीद टीमें रवाना हो जाएंगी, और जिस तरह नारान में पहले से लोग मौजूद थे, आ गए थे, पैदल चल के आए थे, और जो होटलों के काम थे उनको जो उनकी नोक पलक दुरुस्त करनी थी, रंग रोगन करना था, सफाई सुथराई करनी थी। तो इसी तरह आज जब नारान खुल गया तो काफ़ी सारे होटल आपको तैयार मिल रहे हैं कि आप अगर जाएँ तो होटलों में काम कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वह कतई ऐसी नहीं है कि आप टूरिस्ट हजरात जाएँ। अगर आपने जाना भी है तो क्या कागान में क़याम करें और दिन दिन को नारान का विज़िट करके वापस आ जाए, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रेस्टोरेंट और होटल जो उनसे हैं सारे ओपन नहीं, कुछ होटल ओपन हो गए हैं, मून रेस्टोरेंट शायद ओपन हो जाए, लेकिन अभी तक वो गहमा गहमी आपको नारान में नज़र नहीं आएगी जब तक कि प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर दी जाती, और आगे एटलीस्ट पटाकुंडी तक हालात वाक़यात उनसे हैं वो क्लियर नहीं हो जाते। मशीनें आगे रवाना कर दी गई हैं, और आज अगर मौसम ठीक होता है तो ये फिर आगे का रास्ता जो है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, रोडें इस दफ़ा खाली नज़र आ रही हैं। कुछ ग्लेशियर्स हैं जो कि हमेशा आते हैं, इस दफ़ा भी आए हुए हैं। उन ग्लेशियर्स को, ये जिस तरह के ये ग्लेशियर है, इनको ज़रा तय करने का वक्त लग सकता है, और इन ग्लेशियर को काटने का टाइम जो है वो लग सकता है। तो ये ग्लेशियर कितने दिनों में कायम दायम रहते हैं, और जब तक यहाँ पहुँचते हैं तो इनकी कितनी स्ट्रेंथ बाकी रह जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हालात ऐसी नज़र आ रहे हैं कि आज 20 अप्रैल है, तो मुझे 20 मई तक उम्मीद है कि अब जैसे पहले मैंने बताया था
آپ کو نران کھلنے کی ڈیٹ تو الحمدللہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 15 سے 20 کے درمیان جو ہے وہ نران کھل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اسی طرح آج میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 20 مئی تک انشاءاللہ بابوسا ٹاپ اوپن ہونے کے پراپر چانسز ہمیں اب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس کی مین وجہ ہے کہ 10 سے 15 دن جو سے ہیں وہ مین گلیشیئرز کھا جائیں گے، باقی چھوٹی گلیشیئرز میں بھی 5 سے 10 دن، اور پھر اسی طرح آگے پہنچتے پہنچتے پھر جتنی چڑھائی لگتی ہیں مشینیں تو اتنا کام کم ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ کچھ چیزیں ہمیں تبدیل یہ دکھائی دی ہیں کہ مشینیں تگڑی ہیں، نئی ہیں، اور انرجیٹک لوگ ہیں، اور 4 مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ ویسے عموماً 2 مشینوں سے 3 مشینوں سے کام چلایا جاتا تھا، اس دفعہ کچھ ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور تبدیلی یہی ہے کہ تگڑا کام ہو رہا ہے، جلدی کام ہو رہا ہے۔ اور اس وقت نران کھولنے کے لیے بھی شاید گلیشیئر اتنے زیادہ نہیں بھی تھے، لیکن پھر بھی کام بھی ان لوگوں نے کیا۔ ہم RADC کمپنی کو شاباش پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی کوئک سروس کی اور بڑا جلدی نران تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو باقی ابھی آج سنڈے ہے، میرا خیال ہے کل تک کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اناؤنس کر دے گی کہ نران بازار کھلنے کا آفیشلی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ ہوٹلوں کے مالک، ریسٹورنٹ کے مالک اب وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی نیکسٹ ویک تک یہاں پر نران پہنچوں گا، اور پھر آپ کو وہاں سے حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے کہ کیا حالات ہیں، اور اسی طرح پھر ہمارا سفر اب یہاں پر چلتا ہی رہے گا، ہم آتے ہی رہیں گے۔ جو دوست بھی اس سلسلے میں یہاں پر پہلے انیشل سٹیج پہ میں ویڈیو میں بھی بتا رہا ہوں کہ کافی سارے دوستوں نے ہم سے رابطہ کر رکھا تھا، تو وہ جو لوگ ہوٹل لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ سو ہوٹل کھول رہے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی ڈیل بنتی ہے تو لے لیں، آگے سیزن کا پھر آپ کا تیاری جو سی ہے اس میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا اہم کلپ تھا، میں نے کہا آپ سے ضرور اس پہ بات کریں گے۔ یہ گلیشیئر آیا اور گلیشیئر میں سے صرف یہ ایک مکان بس بچ گیا ہے، اب اس کے اندر بھی کوئی مکان آیا ہے یا نہیں آئے ہیں، یہی ان کا لوگوں کا مقصد تھا، یہ جو لوگ وہاں پر گئے تھے۔ یہ مختلف جگہ سے مختلف ایریاز ہیں، کبھی بٹا کنڈی کے کلپ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا تو کبھی بڑوائی کا۔ اس کی ری رینجنگ میں نے نہیں کی ہے، اسی طرح جیسے جیسے کلپ تھے ایسی ایسی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو لہٰذا اس میں دیکھ لیجئے گا کہ میں کوشش تو کی ہے، لیکن باقی جو ہے جیسا ہے آپ کے سامنے ہے۔ مقصد آپ کو انفارمیشن دینا تھا، حالات واقعات سے آگاہی دینا تھا۔ کافی سارے ہوٹل مالکان بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، بہت سب تک پہنچ بھی گئی ہوگی ویڈیو، لیکن ہم بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ خیری صلی اللہ جی صاحب یہ اس بات کی آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ جناب بالکل صحیح سلامت ہے سب کے ہوٹل، کسی کا بھی کوئی ڈیمیجنگ نہیں ہوئی ہے، جہاں جس طرح چھوڑ کے گئے تھے 6 ماہ قبل اسی طرح کی ساری چیزیں۔ ہاں ابھی آپ جائیں اور دوبارہ سے بسم اللہ کریں اور ایک اچھے سیزن کا خواب دیکھتے ہوئے جائیں۔ کچھ چادریں ڈیمیج ہوئی ہیں، اور کچھ اسی طرح کی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بٹا کنڈی میں جو سا ہے وہ ایک ٹاور جو سا ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ ہے جی بسم اللہ ہوٹل کا اولڈ ورژن، یعنی کہ پہلے کی میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی تھی، میں دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں جل کھٹ میں بسم اللہ ہوٹل، جس کی ہمیشہ سے ہم ویڈیو بناتے ہیں، منصف بھائی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمارا ڈیرا ہے، تو اس کی اب کی جو سچویشن ہے وہ اب آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی تفصیلی ویڈیو منصف بھائی نے ساری ویڈیو مجھے بھیجی ہیں، تو انہوں نے اپنی ویڈیو بڑی تگڑی بنوائی ہے کہ ساری انہوں نے کلیئرنس ان کو دکھائی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اور اس میں برف کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کے گھر کے ان کا جو ہوٹل ہے اس کے پاس جو ہے وہ ادھر سے گلیشیئر نہیں آتا ہوتا ہے، اس سے آگے ایک نالا بہتا ہے، اس میں مڈ سلائڈ بھی اکثر آ جایا کرتی ہے، لیکن یہاں پر ان کا ہوٹل بالکل سیف ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل یہاں پر ان کو نہیں کرنا پڑا ہے۔ دوسری ایک چیز ہے کہ یہ جو اپنا ریسٹورنٹ ہے اس کی چادریں نہ صرف یہ بلکہ تمام اس ایریا کے جتنے لوگ ہیں وہ جب سیزن ختم ہوتا ہے تو اپنی چادریں وغیرہ جو سی ہیں وہ اتار کے جاتے ہیں، اور اس دفعہ تو انہوں نے ٹربائن بھی لگا لی ہے، اور ان کے ہوٹل میں بجلی اب 24 گھنٹے آپ کو ملا کرے گی۔ ہوٹل کے یہ 2 VVIP کمرے ہیں ان کے، اور یہ بڑے زبردست میرے کہنے پہ انہوں نے بنائے تھے۔ پچھلے دفعہ بھی کافی سارے لوگ آئے یہاں پر، انہوں نے قیام کیا۔ یہ دیکھیں جدھر گلاس چھوڑ کے گئے ہیں وہیں پڑا ہوا ہے، یہ گلاس رہ گیا تھا بند کرتے وقت، تو یہ گلاس ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ویڈیو بنانے والے نے بھی کمال کیا، انہوں نے دکھایا کہ جو چیز جہاں چھوڑ کے گئے ہیں وہیں پہ پڑی ہوئی ہے، اور یہ فلیکس بورڈ جو سے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بند کیا تھا، ان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر ان کی چیزیں پراپر اسی طرح جس طرح یہ چھوڑ کے گئے ہیں ویسے ہی پڑی ہیں، برآمدہ تھا ان کا آگے۔ اور پچھلی دفعہ تو یہاں پر ڈھیر برف پڑی ہمیں دکھائی دی تھی جب جلکھڈ میں ایک ٹیم گئی تھی، اس نے ویڈیو بنائی تھی، اور اس دفعہ تو یہاں دور دور تک برف کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ نران کا جو موسم ہے بڑا تبدیل ہمیں نظر آئے گا۔ یہ ان کا وہ پورشن ہے ریسٹورنٹ کا جس کے فریم لگے ہوئے ہیں، لیکن اوپر سے انہوں نے چادریں اتار دی تھیں، تو
یہ ہے جی سچویشن یہاں کی. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیڑھیوں کے پاس تھوڑی سی برف پڑی ہوئی ہے اور یہ جو برف ہے اتنی ہی ہے, اور یہ میرا خیال ہے آج سے 3 سے 4 دن پہلے کی ویڈیو ہے, اور ابھی جب آپ جائیں گے تو بالکل بھی نہیں ہوگی. یہ بھی ان کا چادروں کا ایک سیکشن تھا, اسٹور روم وغیرہ بنا ہوا تھا. یہ تھوڑی سی دیوار ان کی ڈیمیج ہوئی ہے اور اس طرف سے تھوڑی سی جو ڈیمیجنگ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے, ادروائز الحمدللہ باقی ساری چیزیں سیف رہی ہیں. اچھا, ان کی آگے شاپس بھی ہیں اور اسی طرح کے جو مکمل حالات ہیں یہ سارا کچھ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. اور یہ ہے جی جلکھٹ, اور اس کے جلکھٹ کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی برف یہاں پہ موجود ہے اور کیا حالات و واقعات ہیں. باقی رہی زندگی, انشاءاللہ مزید جب لوگ جائیں گے مزید ویڈیوز بھی آئیں گی, مزید حالات واقعات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسی چیزوں سے آگاہ کریں جو کہ دوسرے لوگ نہ کر رہے ہوں, تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے ہر علاقے کی آگاہی ملتی رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. ہماری یہ کاوش کیسی لگی ہے آپ کو سوائے ویڈیو کوالٹی کے؟ باقی چیزیں بتائیں کہ جو انفارمیشن دی ہے کیسی لگی آپ کو, کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور کون نران آ رہا ہے اور اس دفعہ کیا کیا پروگرام ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور یہ ویڈیو پاکستان کے کس کس حصے سے آپ لوگوں نے دیکھی ہے اس کے بارے میں بھی کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. کمنٹس آگے نران جانے والے جو آپ کے خیر خواہ ہیں, دوست ہیں, پیارے ہیں, ان کے آگے شیئر بھی کیا کریں, چینل بھی ہمارا شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا انفارمیشن پہنچے. کئی ہمارے ایسے دوست ہیں جو مشہور ٹک ٹاکر ہیں یا دوسرے سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل ہیں, ان سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو بھی پروموٹ کیا کریں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.